اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الطہارۃ غسل الاعضاء الثلاثۃ ومسح الرأس والمرفقان والکعبان تدخلان فی فرض الغسل عند علمائنا الثلاثۃ خلافا للزفر والمفروض رحمہ اللہ والمفروض فی مسح الرأس مقدار الناصیۃ وهو ربع الرأس لما روى المغیرۃ بن شعبۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتى سباطة قوم فبال وتودع ومسح على الناصیۃ ففرض الطہارت دیکھ رہے ہو فرض لغت میں القطع پکی شے، التقدیر و اندازہ لگانا، دو معنی پکی شے اور اندازہ لگانا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورۃ انزلناها وفرضناها اے قدرناها اندہ ایک اندازہ ہے، اور وقطعنا الاحکام فیہا قطعا اور ہم نے اس میں احکام بیان کیے ہیں پکے پکے۔ شرع شریف میں فرض عبارت ہے حکم سے جو مقدر ہو، یعنی معین ہوئے اندہ شروع ختم سارا پتہ ہوئے بھی یہ کنہ ہے، یہ فرض ہوندہ ہے۔ یہ مقدر دا مطلب کی ہے نہ اعتمال رکھے زیادتی کا اور نہ نقصان کا، 4 دیاں 5 نہیں تے 4 دیاں 3 نہیں۔ دوسرا فرض وہ ہوتا ہے جو ثابت ہوتا ہے دلیل قطعی کے ساتھ، ایسی دلیل قطعی جس میں کوئی شبہ نہیں ہے، جیسا کہ کتاب اور خبر متواتر، حتیٰ کہ یکفر جاہدہ فرض کے منکر کی تکفیر کی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے یہ محاورہ فرض القاضی نفقۃ، قاضی نے نفقہ فرض کر دیا ہے، قدرہا یعنی مقرر کر دیا، اب اینا خرچہ دینا ہے، اینا خرچہ دینا ہے۔ اور فرض وہ ہوتا ہے جو ثابت ہوتا ہے دلیل قطعی کے ساتھ جس میں شبہ کوئی نہیں، جیسے 5 نمازیں اور طہارت نمازوں کے لیے، اور زکوٰۃ اور روزے اور حج، باوجہ ثابت ہونے ان کے ادلہ قطعیہ کے ساتھ جن میں کوئی شبہ نہیں ہے، یعنی قرآن سے اور سنت سے۔ بحکم الفرض یہ ہے کہ لازم ہے مکلف کو اعتقاد فرض کی فرض ہونے کا، یہ عقیدہ فرض ہے، اور قیام بہی بھی فرض ہے، بھی اندے آنکھیں لگے، پس جب انکار کرے گا اس کا کوئی ایک تو کفرا، اس کی تکفیر کی جائے گی، اور جب چھوڑے گا فرض کو باوجود فرض کو فرض ماننے کے، کیونکہ نہ مانے پھر تو کافر ہو گیا، فرض کو فرض مانے تو اس کو چھوڑے کان فاسقن، کیا ہو جائے گا؟ فاسق ہو جائے۔ اے عاصی خارج عن طاعت اللہ تعالی ویعاقب، اور عقاب کیا جائے گا فرض کے ترک پر عقابا شدیدا۔ وہذا الفرض، اور یہ فرض تارتاً کبھی ہوتا ہے شرط اور کبھی ہوتا ہے رکن۔ شرط وہ فرض ہے جو خارج ہو شے کی حقیقت، شے مقصودہ کی حقیقت سے،
جیسے طہارت للصلاۃ، سطر عورت، استقبال قبلہ و نحوہا، اور رکن وہ ہوتا ہے جو داخل ہو شے مقصود کی حقیقت میں، جیسے قیام، قرات، رکوع، سجود فی الصلاۃ۔ فرق درمیان رکن اور شرط کے مثال مذکور میں یہ ہے کہ شرط اور وہ طہارت الاخرہ لازم ہے دوام اس کا نماز کے اول سے آخر تک، اور بہرحال رکن پس نہیں لازم دوام اس کا اس کے اول نماز کے اول سے نماز کے آخر تک، بلکہ پورا ہو جاتا ہے شروع کرنے کے ساتھ۔ رکن آخر میں قیام، قرات وہ دونوں رکن ہیں، ختم ہو جاتا ہر ایک ان دونوں سے رکوع شروع کرنے کے ساتھ، اور رکوع ختم ہو جاتا ہے انتقال الی السجود کے ساتھ، سجدہ ختم ہو جاتا ہے قاعدے کی طرف انتقال۔ وہاں قضا تقسیم کی گئی ہے فرض کی بھی تقسیم آخر دو قسموں کی طرف، فرض عین اور فرض کفایہ۔ پس فرض عین وہ ہے جو فرض کیا گیا ہے، قیام بھی، کیا معنی کھڑا ہونا نہیں، یعنی انہوں ادا کرنا، ہر مکلف پر بے عین ہی، ولا یسقط تو نہیں ساقط ہوتا بعض لوگوں کے کرنے سے بعض سے، جیسا ادائے صلاۃ مکتوبہ، صیام رمضان، ادائے زکوٰۃ، جہاد فی سبیل اللہ، یہ بھی فرض عین ہے۔ کدو اگر ہو نفیر عام، حکم ہو جائے سارے نکلو، کافر سر چڑھ گئے نے۔ اور جیسے تعلیم اس کی، تعلم اس کا، سیکھنا اس کا، کہ محتاج ہے اس کی طرف بندہ اپنے دین کی اقامت میں، بِإِخْلَاصِ عَمَلِهِ لِلَّهِ تَعَالَى وَمُعَاشَرَةِ عِبَادِهِ سُبْحَانَهُ، ایک جن میں بندہ محتاج ہے دین کے اقامت میں، اخلاص عمل ہی میں، اور عباد کے معاشرہ کے ساتھ بھی لوکاں نہ رہنا سہنا شرعی طریقہ کی ہے، یہ سیکھنا سارا کی ہے فرض ہے جی۔ وفرض الکفایت وہ ہوتا ہے کہ لازم کیا جاتا ہے اس کو، لازم ہے اس کے ساتھ جماعت المکلفین، جب قائم ہوں اس کے ساتھ ان کے بعض ساقط ہو جائے گا باقیوں سے، اور اس کے ترک کے ساتھ گنہگار ہوں گے متمکنون منہ کلہم، جتنے وہ کر سکتے تھے، جن پر وہ آیا تھا، وہ سارے جو ہیں وہ مجرم ہوں گے جی۔ مثال کے طور پر محلے بندہ فوت ہو گیا، اندے جائیداد کو نہیں تے وارث بھی کوئی نہیں، تے محلے داراں وچوں 20 گھر نے، 10 امیر نے تے 10 بالکل غریب نے، یہ ہن کفن دا نہیں نہ دتا ایندا، تے جڑے 10 امیر نے نا او مجرم نے جی۔ اے مطلب ہے کہ متمکنون منہم کلہم، سنیا جی، بھوکا بندہ مردہ پہ تے 2 بندے نے، ایک کول پیسے ہیں غریب کول اپنے کھان واسطے کوئی نہیں، تے جن دے کول پیسے ہیں نا او مجرم ہے، دوسرا مجرم نہیں ہے جی۔ اور شامل ہے وہ ہوا ما دینیون، اس کو بھی شامل ہے جو دینی ہو، جیسے غسل میت اور صلاۃ علیہ، اور اس کو اٹھانا اور اس کو دفن کرنا، اور استماع قرآن کریم و حفظ قرآن، یہ فرض کفایہ ہے، ہندا روے تے ٹھیک ہے، نہیں تے سارے مجرم۔ اور وہ بھی ہوتے ہیں جو دنیاوی ہوتے ہیں، جیسے ثنائے محتاج الیہ، اور بعض وہ ہیں جو شامل ہیں دونوں کو، جیسے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، جہاد فی سبیل اللہ۔ فرض کفایہ اگر نفیر عام نہ ہو، نفیر عام بھی حکم ہو گیا کہ کافر سر چاڑے سارے نکلو، اور انقاذ غریق اور اطفاء حریق و نحوہا، ڈبدے نو بچانا، اگ لگ گئی بجھانی، فرض کفایہ ہے جی، کوئی بھی نہیں بجھائے گا سارے مجرم ہوں گے جی۔ خیر اچھا جی، فرض قطعی کی فرض قطعی اعتراض ہے واجب سے، اس لیے کہ واجب کی دلیل ظنی ہوتی ہے، اور پچھلی تعریف میں ہے لا شبہۃ فیہ، اعتراض ہے
مباح سے جو ثابت ہے کتاب کے ساتھ مباحات بھی ثابت ہوتے ہیں، اور بعض مندوبات سے جو سارے ثابت ہیں دلیل قطعی کے ساتھ، اس لیے کہ مراد قطعی سے وہ ہے جو نہ اعتماد رکھے تعویل کا۔ پچھلی باری اصول شاشی بڑا ٹل ہے سی عام مخصوص البعض لفظ قطعی نے تے جڑی مراد ہے وہ ظنی ہے، بار بار کوشش کیتی سی تے پھر انشاءاللہ ہن ٹر پہ، اللہ خیر کرے جی۔ اچھا جی، اے پیاندے نے جڑا نا ایک انظر للتفصیل حاشیہ نسمات الاسحار علی شرح افادت الانوار علی متن اصول المنار، یہ بھی ایک اور شرح ہے، اندے وچ ساری تفصیل موجود ہے۔ اچھا جی، ایل قرآن الکریم جی کی کریم پچھن دلیل قطعی تے خبر متواتر کون؟ خبر متواتر وہ ہوتی ہے جو ہم تک پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل متواتر کے ساتھ ماخوذ ہے۔ یہ قول القائل تواترت الکتب اذا اتصلت، تواترت الکتب تو کہندے نے جدوں بعض کے ساتھ متصل ہوں ورود متتابعن میں، وحد ذالک حد اس کی یہ کہ نقل کرے اس کو ایک قوم، نہ وہم کیا جائے ان کا جمع ہونا اور ان کا اکٹھا ہونا جھوٹ پر بوجہ ان کے عدد کی کثرت کے اور ان کی جگہوں کے مختلف ہونے کے اور مختلف قبیلوں کے لوگ ہیں، وہ وہاں سے چلے یہاں تک کہ متصل ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، اول آخر اوسط ایک جیسا ہوئے، بچ کوئی کمی نہ، ورنہ خبر مشہور یا خبر بعد بن جائے گی۔ وذالک نحو جیسا کہ رکعات کے عدد کا نقل، نمازوں کے اعداد کا نقل، زکوٰۃ کی مقداریں، دیت کتنی ہے، وما شبہ ذالک، دھونا تین اعضاء کا یعنی چہرہ، دو ہاتھ، دو قدم، سوال کا جواب، نام رکھا علامہ قدوری علیہ رحمہ نے ان کا 3 حالانکہ یہ 5 ہیں، 2 ہاتھ 2 پیر 1 منہ۔ جواب یدین اور رجلین بنایا گیا دونوں کو ایک حکم بفی الحکم بے منزلت عضوین، پاؤں حکم کے اعتبار سے ایک ہے، قدم حکم کے اعتبار سے یدین ایک ہے، کما فی الدیت جیسا کہ دیت کا مطلب ہے بھی 2 ہاتھ کٹے نا تے دیت کنی 1 کٹے 2 کٹے برابر ہے، کس دا 1 پیر کٹے 2 میں کٹ دے وے دیت اونی دینی تے لہذا 1 ہاتھ تے 2 ہاتھ دیت وچ 1 پیر تے 2 پیر، اس واسطے مکیس لے بیان کیتا ہے بھی جڑا نا دیت جڑی چٹی دینی ہے تو بھی لہذا بھی حکمن 1 ہے، تاں واسطے کیا کیا 3۔ اور مسا کرنا سر کا، اچھا جی سوال ہے قرآن پاک میں پاؤں کا دھونا بعد میں، مسے کا ذکر پہلے ہے، تو علامہ قدوری علیہ رحمہ نے دھونے والے تینوں پہلے کہہ دیے، غسل الاعضاء ثلاثات، مسا آخر تے لے آندا ہے، معاذ مؤخر کیا مسے کو اس لیے کہ یہ ممسوح ہے اور 3 اعضاء مغسولہ ہیں، پس جب کہ تھے وہ متفق غسل میں تو جمع کر دیا ان کو ذکر میں، کو لگی سمجھ؟ اور مرفقان اور کعبان داخل ہیں دونوں غسل میں، ارکان تے گٹے تونے وچ داخل ہیں۔ امام ظفر رحمہ اللہ نے فرمایا ہے نہیں داخل، ان کی دلیل اس لیے کہ غایت نہیں داخل ہوتی مغیّہ کے تحت، جیسے کہ لیل رات سوم میں داخل نہیں ہے، الا لیل ہے نا تے غایت ہے تے مغیّہ سوم ان دے وجہ داخل نہیں۔ ہم کہتے ہیں ہاں بات تو ٹھیک ہے لیکن مرافق اور کعبان یہ غایت اسقاط ہیں، یہ امام ظفر رحمہ اللہ ادھروں چلے نے اسا موڈے والوں تھلو ہونا ہے، یہ غایت اسقاط ہے، لہذا پس نہیں داخل دونوں اسقاط میں،
اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان وَأَيْدِيَكُمْ شامل ہے یہ کل ایدی کو مناکب تک موڈیاں تک. بس جب فرمایا اللہ تعالیٰ نے المرافق کے تا مطلب ہے کہ اوپر سے ہاتھ کو نکالنا شروع کرو. کہاں تک؟ مرفق تک. نکل گیا اس سے یہ کہ ہو مرافق داخل تحت سکوت. سکوت کے تحت داخل نہیں ہے، لہذا توڑے داخل ہے. اس لیے کہ حد نہیں داخل ہوتی محدود میں. فباقی الغسل ثابتا فی الید مع المرفق. بس باقی رہ گیا دھونا ثابت ہاتھ میں مرفق کے ساتھ. اچھا جی، روزے والی صورت میں کیوں نہیں داخل؟ اور باب الصوم میں نہیں ہے غایت اسقاط، محض وہ غایت امداد الحکم الیہا ہے کہ ایک کام کتھوں تک چھک کے لے جانا ہے. انہوں کہتے ہیں غایت امتداد، غایت بجا. اس لیے اچھا تھے امتداد دی لوڑ کیوں پئی؟ اس لیے کہ روزہ بولا جاتا ہے امساک ساتن بھی. اس وقت تسی صائم ہو اور لغوی، لہذا ہوں اسی بھی اس امساک نو لمبا کنا کرنا ہے. تو اعلان نے آکھیا میرے مدخول تک. پس وہ غایت اس بات ہے نہ کہ غایت اسقاط ہے. جان اس بات کو کہ غایات چار ہیں: غایت مکان، غایت زمان، غایت عدد، غایت فعل. غایت المکان کی مثال من ھذا الکند الی ھذا الکند، اس دیوار تو اس دیوار تک. غایت الزمان ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر پورا کرو روزہ رات تک. یہ اگر غایت الی کا مدخول مکان ہو یا زمان ہو تو یہ دونوں مغیّا میں داخل نہیں ہوتے. الی کا مدخول یہ سارے کلیے اکثریے ہوندے نے، کلیے نہیں ہوندے جی. کدھر ہووے تو پھر اوندا کرینہ ہوندا ہے اتھے جی. ہیں یہ کم پتہ پھٹدا کیویں بھی اتنے پکا لیا بھی یہ 100% ہے. تو جس لئے کسی لئے خلاف ہے تو یار استاد نے تو بتایا تھا تو یہ کیا ہو گیا. تو ہوتا نا بھی سارے کی نے اکثریت نے. مہربانی جی. وَكِلَاهُمَا لَا يَدْخُلَانِ فِي الْمُغَيَّا. اور غایت العدد تیسرا جیسے لہو علیہ من درہم الی عشرۃ، اس کے لیے مجھ پر 1 درہم سے لے کر 10 درہموں تک. 1 درہم سے لے کر 10 درہموں تک. اتھے 10واں وچ داخل ہے کہ کوئی نہیں. وَأَنْتِ طَالِقٌ مِّن وَاحِدَةٍ إِلَىٰ ثَلَاثٍ، تجھے طلاق 1 سے لے کر 3 تک. اتنے الا دا مدخول داخل ہے کہ نہیں 2 طلاقاں ہونیاں نے یا 3. اتنے 9 روپیے ہونے نے یا 10. یہ نہیں داخل اندا بھی حنیفہ و ظفر. اے بابے فرماندے نے اتنے ماں بعد ماں قبل کسے بندے نے طلاق دیتی تو کنیاں ہوئیاں رجوع ہو سکتا ہے. اور اندہما تدخلو، اندہما صاحبین فرماندے نے کہ داخل ہے. لہذا کنے درہم، کنیاں طلاقاں. چوتھی جے غایت الفعل کی ہے عقل تو سمکتا حتی راسہا، کھائی میں نے مچھلی حتیٰ کے سر اس کا. اگر تو حتیٰ راسہا پڑھے نصب دے سین کو تو اب داخل ہے. اب حتیٰ عطفہ ہے تو معطوف 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 لے کے حکم میں ہوتا ہے معطوف. اور ہوگا حتیٰ بمانا واو عطفہ. اور اگر جر دے تو حتیٰ رأسہا حتیٰ جارہ بنائے
تو اب داخل نہیں ہوگا اور ہوگا حتی بمانا الا۔ اچھا جی واپس آؤ۔ معاذ فرمائے امام قدوری رحمہ اللہ نے کہ یہ مرفقان اور کعبان داخل ہیں غسل میں، اور یوں نہیں فرمایا بے فرض غسلہما کہ ان دونوں کا دھونا فرض ہے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا کہ یہ دونوں غسل میں داخل ہے۔ وجہ انج کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ یہ دونوں معاذ داخل ہیں عملاً، عمل کے اعتبار سے فرض ہیں، عمل کے اعتبار سے فرض، نہ کہ اعتقاداً، حتیٰ کہ نئی تکفیر کی جائے گی ان دونوں کے دھونے کی فرضیت کے منکر کی۔ کوئی بندہ کہے جی ارکاں دھونیاں فرض کوئی نہیں، گٹے دھونے فرض، ان دی تکفیر اس واسطے گل آکھی جائے۔ ویکھ لو کنیاں بریکیاں کیونکہ اختلاف جو ہوگا فقہاء دا بھی غایت مغیہ وچ داخل ہوندی ہے کہ نہیں ہوندی، سن ہو؟ اور مفروض وہ شے جو فرض ہے سر کے مسے میں اندازہ ناسیہ کا، اور وہ رب الراس ہے، وہ سر کی چتائی ہے، سر کی۔ اچھا جی ناسیہ اصل کی ہوندا ہے؟ اور ناسیہ وہ بال ہیں جو مائل ہوتے ہیں پیشانی کی طرف، اے ناسیہ ہوندا ایک آجے، ایک آ جڑے وال قدرتاً پیشانی والے پاسے چکے اگاں آ رہے ہیں، قدرتاً ادھر ہی ہوندے ہیں، پیچھے تو نہیں جاندے، آ قدرتاً ادھر آ سر دے پچھلے، وہ تو انج پھر مشیناں نال سیک دے دو کہ ڈگ پڑنگ کری دے نا، ویسے قدرتاً انہاں دی اپنی جڑی لائی ہے اینیاں دی اگے وے اینیاں دی اے سجے تے کھبے وے، وہ ہے کہ جیڑے وال اگلے پاسے آ رہے نے اے جڑی تھاں ہے ایندا نام ناسیہ ہے، ایندا نام ناسیہ نہیں اس مسئلے وچ۔ سنیا جی دھیان کریں جب بھلے ہو، وہ بال ہیں جو مائل ہیں جبہ کے ناحیہ کی طرف، اے جبہ ہی اے جبہ دا ناحیہ ہے، اندے وال جڑے وال ٹرے نے انہاں والاں دے تھلے جڑی تھاں ہے یہ چوتھا حصہ ہے کہ کوئی نہیں، آ بھی انہاں ہے سجے بھی تے کھبے بھی۔ اور سر 4 ٹکڑے ہیں، ایک ناسیہ کیڑا آ جڑے اگلے پاسے وال آ رہے نے، ایک قزال، ایک قزال، سنیں جی کی شے قزال، ایک قزال مؤخر الراس، اور انتنے نالاشی لائن پلاؤ نے قزال اے مؤخر الراس آ پچھلی لائی، تے فودان اے جانبان، اے دو، اے فود تے اے فود تے دو تے اے تے اے، چلو رولا نبڑیا۔ اچھا جی پس قول علامہ قدوری علیہ رحمہ کا مقدار الناسیہ، اے مقدار الناسیہ جڑا آکھیا ہے کوئی جانب متعین نہیں کیتی، اگلا مقدار یا کیڑا مقدار، ان دے نال انہوں نے اشارہ کیا ہے اس بات کی طرف کہ جائز ہے یہ کہ مسا کرے رمضان جس جوانب سے چاہے سر سے اس کے اندازے کے ساتھ، چمہ پاسے ہو جیڑے پاسے بھی وہ ایک پورا کر دے تو فرض پورا ہو جائے گا جی۔ اور محض فرمایا والمفروض او متنچ کہ وہ شے جو فرض کی گئی ہے، وہ شے جو فرض کی گئی، اور نہیں فرمایا کہ فرض سر کے مسے میں جی، اس لیے کہ مراد ہونا اس کا مقدار ہے لا مکتوب بھی اینی مقدار فرض ہے، اینی تا مفروض آکھے بھی اینا مقدر ہے فرض وچ، سنیں یقیناً اینا فرض ہے اس تو ود کٹ نہیں، انج نہیں، اس لیے کہ فرض هو القطع، حتیٰ کہ نئی تکفیر کی جائے گی اس مقدار کے منکر کی، کیونکہ شفاف 3 والاں دے
فرض ہے، مالکی آدھے نے سارا سر فرض ہے، تو لہذا اینی مقدار دے منکر دی تکفیر نہیں کی جائے گی۔ اتام واسطے انہوں مفروض آ کے تیان کرو۔ اور تقدیر بے مقدار ناسیہ یہ اختیار ہے شیخ کا، یہ اختیار ہے شیخ کا۔ اور تھلے لکھے حاشیت مراد شیخ تو امام قدوری نے، اور یہ اصطلاح جاری ہے، اسی جاری کی ہے اس پر شارع رحمہ اللہ نے، بے جدو علامہ حدادی آکھن کہ یہ شیخ کا مختار ہے تو مراد امام قدوری آپ ہے او۔ اچھا جی، اور ایک روایت میں اندازہ 3 انگلیوں کا اے فی المذہب لیکنہا روایت النوادر لا ظاہر الروایہ، ظاہر الروایہ مقدار ناسیہ ہے، نوادر کی روایت جو ہے وہ 3 انگلیاں پھینک کے نا ایتھے لا دئیے کسے تھاں تے ہو جائے گا جی۔ اور اگر مسئلہ جی، اور اگر داخل کر دیا بے وضو نے اپنا سر برتن میں، شرط ہے کہ برتن جو پانی ہو سکی بالٹی جو نا سر پھیری جا رہے ہیں، برتن میں ارادہ کیا اپنے مسے کا تو کافی ہے اس کو مسے سے، کافی ہے اس کو مسے سے۔ ہاں، چھٹا لے اتنے تریل پئی تو سویرے سویرے سر اتنے ملیا سو جا کے جی تے مسا ہو گیا اس دا۔ اور ہونے جس پانی میں نے سر پھیریا ہے وہ پانی مستعمل ہویا کہ نہیں، وہ پانی مستعمل اور نہیں فاسد ہوگا پانی عند ابی یوسف رحمہ اللہ، اور فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے ہو جائے گا پانی مستعمل، اور نہیں کافی اس کو مسے سے مل دیا نال ہی مستعمل ہو گیا، مسا بھی کو نہیں ہوا تو پانی بھی مستعمل ہو گیا جی۔ وَقَذَا الْخُفْ، اور اسی طرح موضع بھی اسی اختلاف پر ہے، بے موضع بالٹی چ پا دیتا پیپ تو بے مسا ہو گیا اندہ بھی یوسف تو پانی بھی ٹھیک ہے، اندہ محمد مسا بھی کو نہیں ہوا تو پانی بھی مستعمل ہو گئے۔ اچھا جی، دلیل دیں دے جی، با وجہ اس حدیث کے کہ روایت کیا اس کو جناب مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آئے قوم کے سباتا کے پاس، آپ نے ہماری نظر سے بول مبارک فرمایا اور وضو کیا اور مسا کیا علی ناسیاتہ ہی، اے دلیل بخفیہ، آپ نے اپنے ناسیہ پر مسا کیا اور خفیہ، سمجھی گل؟ اے شاباش۔ اس حدیث میں 6 فائدے ہیں، اس حدیث میں یہ لمبی جگہ میں، ایک ان کا جائز ہے غیر کی ملک میں دخول، جو ملک خراب ہو، آنکھیں نہیں عطا سباتا تا قوم ہے جی، سنی جی، تو لہذا کسی دی ملک جیڑی خراب ہے ان دے وچ بغیر اجازت تو جانا، جو بغیر اذن او اذن نال تے گھر بندہ جا سکتا ہے کسی دے، تے بغیر اذن کے جانا جائز ہے۔ اتنیاں بریکیاں وہ میرے او یارو، او میرے او یارو، اس لیے کہ سرکار تشریف لائے تھے سباتا تالے انہو، اس لیے کہ وہ سباتا قوم تھا۔ اچھا جی، سباتا کس کو کہتے ہیں؟ یا دار خاربہ کو کہتے ہیں، اے کھولا جنہوں آندے نے کوٹھے ٹٹھے ہون، دروازے پٹ لے ہون، بالکل کھلی تھا جی، اوتھے کو بندہ چلا گیا تو کہ ساڑھے گھر کیوں بڑھیا تو نہیں آکھ سکتا، تے بھی کہو میں تھی رہنا، یہ بھی نہیں، وہ جو کرے چلا گیا کوئی کام جیسے کوئی اجازت ہے، مطلب ہے یہ دار خاربہ ہے۔ بعد نے کہا ہے کہ سباتا کوڑے کو کہتے ہیں جڑا کرا چاڑو پھیر کے کٹھا کر کے سٹی دے، بے ضم کاف کناسا اے کماما، اے کماما جڑا چاڑو نال وہ جڑا سی منجیاں تھلے رکھی رکھتے ہیں، اور مراد یہاں موضع القاء ہے، اس کو پھینکنے کی جگہ، ویسے ذکر کس کا ہے؟
اس کوڑے کا، لیکن مراد اس کی جگہ۔ ایک ہے لفظ کے ناسا بالکسر، یہ مک ناسا ہے، جھاڑو تے ویپر ظاہر بھی تو گاندھی صاف کرتے ہیں نا، جڑی شے بھی ہوئے، جڑی صفائی کرنے والی ہوئے۔ جی جی اچھا جی۔ دوسرا فائدہ، جائز ہے بول کرنا اپنے غیر کے گھر میں جو خراب ہو، کیونکہ سباتا کا معنی دار خراب بھی ہے، بھئی جڑا خراب تھا اتنے بول کرنے دی اجازت ہے جی۔ سنیں جی، نہ کہ غائط نہیں کر سکتا، کیا کرے؟ آئے وے، اس لیے کہ بول جذب کر لیتی اس کو زمین، پس نہیں باقی رہتا اس کے لیے اثر۔ اور تیسرا فائدہ کہ بول ناقض وضو ہے، کیونکہ سونے نے بول کر کے بعد واتا ودا وضو کیتا ہے۔ چوتھا فائدہ کہ وضو بول کے بعد مستحب ہے۔ اس مستحب تو مراد الٹا نہ مانا سمجھا جائے، یعنی وہ تو نماز جدو پڑھنی ہو تو فرض ہے نا وضو ہو جائے، بندہ بے وضو ہوئے تے تو سمجھ آئے بھی سونے نے بول مبارک ساڑھی نظروں کر کے تے وضو کیتا ہے نا، تے لہذا بول کر کے وضو کر لینا کم از کم اس سنت کو مستحب تا ثابت ہو گیا نا، اے مطلب ہے۔ پانچواں مسئلہ، اندازہ سر کے مسے کا ناسیہ کے ساتھ، کیونکہ علا ناسیاتی ہی۔ چھٹا فائدہ، خفین کے مسے کا ثبوت ہے سنت کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ سنت کے ساتھ۔ ایشا بس جی۔ اچھا جی، سوال ہے، حدیث میں ایک جملے کی ضرورت تھی، علامہ قدوری ساری حدیث کیوں لائے ہیں؟ محض لائے ہیں حدیث اسی طرح لمبی، اور حاجت محض وہ مسح الناسیہ کی تھی جی۔ مسئلہ تو انہیں ثابت کرنا ہے نا، لمبی کیوں لائے؟ تاکہ ہو جائے حدیث عدل راوی کے صدق پر اور اس کے اتقان پر حدیث کے لیے۔ سبحان اللہ۔ خود امام قدوری دی اپنی بھی حدیث دی کتاب ہے، تو پڑھ کے سنائی سے ایک بار سند نال حدیثاں نقل کی تھی، یعنی امام قدوری اپنی سند نال پئی تھلے حدیثاں تو چند نے، لیکن ایک حدیث بھی اپنی سند نال بندہ نقل کر دے نہیں سد پہ گیا۔ سبحان اللہ جی۔ کتنی ہے؟ دو حدیثیں علیحدہ علیحدہ ہیں، تن کو جمع کر دی ہے۔ دونوں کو جناب مغیرہ نے روایت کیا ہے، ایک حدیث بنا دیا ہے۔ وہ نے کو ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عطا سباتۃ قوم فبال قائما وتودع ومسح علی ناصیۃ وخفیہ۔ یہ جو حدیث ہے یہ مرکب ہے دو حدیثوں سے۔ ایک حدیث وہ یہ ہے، ایک ہے مسح علی الناصیہ والخفین، یہ اخرج مسلم عن عروۃ بن زبیر عن ابی مغیرہ بن شعبہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تودع ومسح علی ناصیتہ وعلی العمامۃ وعلی الخفین، انتہا۔ تے دوسری روایت جے او عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال جی، وہ بھی ہے تو تھلے دوسری او سباتۃ قوم والی کہ ان دے وچ بھی عن المغیرہ بن شعبہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا سباتۃ قوم فبال قائما۔ پس فرض طہارت کا دھونا، تین اعضاء کا، پہلے بین سور کفر میں عرض کردہ، اے غسل مرتن ایک مرتبہ، اس لیے کہ امر تکرار کا تقاضا نہیں کرتا، اس واسطے ایک واری دھونا فرض ہے تے تین واری دھونا سنت ہے۔ یاد آیا؟ اچھا جی، اور مسح کرنا کنی واری مرتن نظر آ رہے لکھے نال، اور مسح کرنا سر کا، اور مرفقان اور کعبان داخل ہیں دھونے والے فرض میں ہمارے تین علماء کے نزدیک، یعنی امام الاعظم ابی حنیفہ رحمہ اللہ و صاحب خلاف واسطے امام ظفر رحمہ اللہ کے،
اور مفروض یعنی وہ شے جو مقرر کی گئی ہے، سر کے مسے میں اندازہ ہے ناسیہ کا، ہے شاباش ہے، اور وہ سر کا چوتھا حصہ ہے، باوجہ اس حدیث کے کہ روایت کیا ہے جناب مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آئے قوم کے سباتا پر، مراد اس کے پاس، پس بول فرمایا آپ نے اور وضو کیا اور مسح کیا ناسیہ پر اور اپنے موضوع پر۔ پس طہارت کے فرض دھونا 3 اعضاء کا اور مسح کرنا سر کا اور مرفقات اور کعبان داخل ہیں غسل کے فرض میں۔ ہمارے 3 علماء کے نزدیک خلاف ہے واسطے امام ظفر رحمہ اللہ کے، اور مفروض سر کے مسح میں مقدار ناسیہ کی مقدار ہے اور وہ سر کا چوتھا حصہ ہے، باوجہ اس حدیث کے جو روایت کیا ہے جناب مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ بات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے قوم کے سباتا کے پاس، پس بول مبارک فرمایا اور وضو فرمایا اور مسح کیا ناسیہ پر اور خفین پر۔ اور پس فرض طہارت کا دھونا 3 اعضاء کا ہے اور سر کا مسح کرنا اور مرفقان اور کعبان داخل ہے دھونے والے فرض میں۔ ہمارے 3 علماء کے نزدیک خلاف ہے واسطے امام ظفر رحمہ اللہ کے، اور مفروض سر کے مسح میں مقدار ناسیہ کی ہے اور یہ سر کا چوتھائی حصہ ہے، باوجہ اس حدیث کے کہ روایت کیا ہے مغیرہ بن شعبہ نے یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے قوم کے سباتا پر، پس آپ نے بول مبارک فرمایا اور وضو کیا اور مسح کیا ناسیہ پر اور اپنے خفین پر۔ اور دیکھو نا عشیت فا تعقیب کے لیے ہے، فرض لغتاً قطع و تقدیر، فرض القاضی نفقہ اے قدرہ اصطلاحاً وہ کہ ثابت ہو اس کا لزوم دلیل قطعی ہن پڑھیا جائے، لا شبہۃ فی اس کا حکم یہ ہے کہ اس کا یہ کہ مستحق ہوتا ہے عقاب کا، اس کا تارک منکر کافر ہوتا ہے۔ فرض جب بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے انکار کو تو ثابت ہوگی کہ فرض کیڑی شے ہے جی۔ طہارت باللام، یہ اس میں لام عہد کا، اور طہارت سے مراد طہارت معہودہ وہ کون ہے؟ وہ وضو ہے، کیونکہ سیاق و سباق وضو کا مسئلہ چل رہا ہے۔ اچھا جی، اعضاء غسل بفتح الغین لغتاً، لغوی معنی ہے میل کا دور کرنا شے سے پانی کے جاری کرنے کے ساتھ اس شے پر، ضمے کے ساتھ ہو غسل تو پھر یہ نام ہے غسل تمام الجسد کا، اور وہ پانی کے جس کے ساتھ غسل کیا جائے اس کو بھی غسل کہتے ہیں۔ کسرے کے ساتھ ہو تو وہ شے جس کے ساتھ دھویا جائے سر و ختمے مٹی وغیرہ، مراد والمراد والاول۔ اچھا جی، الاعضاء عضو بالضم والکسر، عضو تے عضو، اندام جمع اعضاء، وظاہرہ کہ یہ بالفتح ہے، بالفتح کما جرا علی لسان المحصلین، اس کو عضو نہیں کہنا، عضو یا عضو۔ ثلاثہ یعنی وجہ یدین قدمین، ان کا نام ثلاثہ رکھا ہے حالانکہ یہ 5 ہیں، قذاف الجوہرہ۔ مسح مرت المسح، الاصابہ، مسح کیا ہوتا ہے؟ ابھی ایک باری مسح ہے کیا؟ پہنچان، اصابت ہے برابر ہے کہ اصابت بالید ہو یا بغیر ہا ہو، حتیٰ کہ اگر وہ پہنچایا اس نے اپنا سر مائع مطر سے یا پہنچی اندازہ فرض کا تو کافی ہے، اس کو مسح کرے ہاتھ کے ساتھ یا نہ کرے، سر گلا ہو گیا مسح ہو گیا۔ جان اس بات کو کہ ان کی عادت سے ہے کہ ذکر کرتے ہیں داڑھی کا مسح بعد ذکر کرنے سر کے مسح کے، جیسا کہ تو نے دیکھا اکثر متون میں، اور مفروض فی اللحیہ کہ داڑھی وچ کنا مسح فرض۔ روایات ہیں مال اتفاق علی عدم وجوب، بے پانی داڑھی کھنی ہوئے تھلے پانی پہنچانا فرض تھا نہیں، اس اتفاق ہے، اتے کی صورت حال ہے۔
بس روایت کی گئی اس کے ربو کے مسے کی، اس کے کل کے مسے کی، اور اتنا مسا جو چمڑے کے ساتھ بال ملے ہوئے ہیں، اور مسا تیسرے حصے کا، اور نہیں واجب کوئی شے۔ صحیح واجب ہے دھونا اور داڑھی کا، اور اسی پر فتویٰ اتو تونی ساری جی کما فی الظہیریہ و سراج الوہاج۔ شاید کہ مصنف علیہ رحمہ نے ترک کیا اس کو لدخول ہی فی وجہ الغسل، اس لیے یہاں مصنف نے داڑھی کے مسے کا ذکر نہیں کیا۔ سنت سنتا آ رہی ہیں مرفقان، مرفق بکسر المیم فتح و بالعکس آرنج آنچے، اچھا جی ان جس کو نفع اصل میں ان بھی مرفقان دے جائیں تے خلاف الظفر، کیونکہ ان کے نزدیک نہیں داخل مرفقان کا باندھ دھونے میں، کیونکہ فرماتے ہیں غایت نہیں داخل ہوتی مغیّہ کے تحت، تو ہم کہتے ہیں کہ داخل ہوتی ہے جی۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر غایت اس حیثیت سے ہے کہ نہ داخل ہو اس میں کلمہ الہ، تو لولم تدخل، اگر نہ داخل ہو تو اس میں کلمہ الہ تو نہ شامل ہوتا اس کو صدر کلام۔ اب ہم کہتے ہیں نہیں داخل غایت تہ مغیّہ کے تحت، مگر کلمہ الہ نہ ہوتا تو ما قبل ما بعد کو شامل نہیں ہوتا۔ اب ہم کہتے ہیں اب غایت مغیّہ میں داخل نہیں ہے۔ مثلا لیل سوم کے اندر کہ اگر درمیان میں الہ نہ آئے تو دن وکھری شے ہے، رات وکھری شے ہے۔ اور اگر ہو اس حیثیت کے ساتھ کہ یتناولھا صدر الکلام، کہ اگر الہ نہ ہو تو مغیّہ جو ہے نا وہ غایت اس میں داخل ہوتی ہے، جیسا کہ متنازع فی کہ ید سنیں جی داخل ہے تحت المغیّہ بنان علی ان للنحویین۔ اس میں 4 مذہب ہیں۔ اول ما بعد کا دخول ما قبل میں مگر مجازی طور پر کبھی داخل نہیں ہوتا۔ دوسرا مذہب نہیں دخول اول کا ثانی میں مگر مجازی طور پر دخول ہوتا ہے۔ تیسرا مذہب اشتراک، دونوں معنوں میں یہ مشترک ہے، غایت مغیّہ میں داخل ہے کہ نہیں۔ چوتھا دخول ہے اگر ما بعد اس کا ما قبل کی جنس سے ہو، اور غایت مغیّہ میں داخل نہیں اگر ما بعد ما قبل کی جنس نہ ہو، تو مشہور ہی پڑے شرح میں تعمل جی۔ بس یہ مذہب رابع موافق ہے ما ذکرنا کے لیل میں اور مرفق میں، کیونکہ لیل داخل نہیں ہے لہذا جو ہے نا اس کی جنس سے نہیں ہے لہذا داخل نہیں، مرفق جو ہے وہ مغیّہ کی جنس سے ہے لہذا داخل ہے جی۔ بہرحال 3 پہلے پس اول معارض ہے اس کے ثانی پس مساوی ہو گئے، ثالث واجب کرتا ہے تساوی کو بھی، واقعہ ہو گئے شک فی مواد استعمال کلے کلمت الہ، پس فمی مثل صورت اللیل ماذ واقع شک تناول میں اور دخول میں، پس نہیں ثابت ہوگا شک کے ساتھ۔ اور تنازع کی صورت کی مثل میں ماذ واقع شک خروج میں، بعد اس کے کہ ثابت ہے ثابت تناول و صدر الکلام کے ید داخل موڈے تک شامل ہے، اور دخول اس میں پس یہ نہیں نکلے گا شک کے ساتھ۔ مفروض مقدور مقدر بطریق الفرضیت، لیکن لا بالدلیل القطعی بلکہ بالدلیل ظنی اجتہادی، اسی لیے اس کا منکر کافر نہیں ہے۔ تحقیق اس کی یہ ہے کہ فرض 2 قسم ہے، قطعی اور اجتہادی۔ قطعی وہ ہوتا ہے جو ثابت ہوتا ہے دلیل قطعی کے ساتھ جس میں کوئی شبہ نہیں، جیسے کتاب و سنت متواترہ اور سنت متواترہ، جبکہ نہ لاحق ہو ان کو تخصیص یا تعویل، ورنہ ظنی ہو جاندے نہیں۔ اور فرض اجتہادی وہ ہوتا ہے کہ جس کے فوت ہونے کے ساتھ شے فوت ہو جائے اور جو کسی جابر کے ساتھ اس کا جبر نہ کیا جا سکے، انہوں نے فرض اجتہادی، لیکن اس کے منکر کو کافر نہیں کہتے جی۔ وَهَذَا مِنْ قَبِيلِ ثَانِي، اچھا جی وَهُوَ لِأَنَّ النَّاسِيَ هِيَ رُبُّ مِنَ الرَّأْسِ، اس لیے کہ 4 جانبوں میں سے ایک ہے ربع راس، تقدیر بالربع۔ یہ طحاوی کی روایت ہے امام کرخی کی امام صاحب سے، شام کی روایت امام صاحب سے اندازہ 3 انگلیوں کا۔ خلاصہ وہ جو ذکر کیا گیا اقوال سے اس میں جیسا کہ شرح مقدمہ میں ہے 5 ہیں، 2 قول ہمارے صاحب کے وہ جو ذکر کیا ہم نے، اور قول امام شافعی رضی اللہ عنہ کا وہ اندازہ 3 بالوں کا، قول مالک رضی اللہ عنہ کا وہ شرط کرتے ہیں استیاب، اور قول حضرت حسن بصری کا
وہ یقدرو باکثر الراس سمجھی تو کل 5 قول ہو گئے سر دے مسے وچ لما روا نہیں اختصار کیا علامہ نے روایت الحدیث بقولی ماسال ناسیت او دلیل دے تاکہ پتہ لگ جائے کہ حدیث پوری کس طرح ہے جی روا حاض الحدیث سمجھا رہی جی بے تمام متنین احدما روا مسلم المغیرہ انہو صلی اللہ علیہ وسلم تودع و ماسال ناسیت والخفین دوسری وہ ہے جو ابن ماجہ نے روایت کی عطا سباتت قوم فبالت جمع فرمائے امام قدوری علیہ رحمن اپنے مختصر میں بے حضرت مغیرہ کی دونوں حدیثوں کو یہ جناب مغیرہ بضم المیم تے و کسر ہا مغیرہ تے میغیرہ بندے پہ ہو بن شعبہ بن عامر بن مسعود بن معتب بن مالک بن کعب بن عمر بن سعد بن عمر بن قیس کہا جاتا ہے ابو عبداللہ و ابو مسلم اسلام لائے خندق والے سال روایتیں کی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 136 حدیثیں بخاری مسلم میں 9 کٹھی ہیں بخاری میں ایک علیحدہ ہے تو مسلم کے لیے 2 حدیثیں علیحدہ ہیں ان سے اتنے لوگوں نے روایت کی ان سے ایک جماعت نے ان میں سے جناب عروہ بن زبیر ہیں جناب مغیرہ بن شعبہ جو صحابی ہیں ابو ادریس خولانی ہیں شابی ہیں روایت کی ہے ان سے ان کے بیٹوں نے اور ان کے غلاموں نے ومات بالمدینہ 50 ہجری میں بعد نکاح 51 میں عطا اس حدیث میں 6 فائدے ہیں سنیں آگے چلے پڑھ لیں نا سباتا کبیری کے اندر ہے کہ سباتا کناسا اللہ تی تطرح ہو بیافنیت البیوت نہایا میں سباتا والکناسا بمانا بالفارسی الاخرہی یعنی مکان وہ جس میں قوم کوڑا کرکٹ ڈالے لیے اچھا جی یعنی یہ بھی کہ ذکر حال دے تے مراد محل ہے کو کوڑا حال ہویا نا تے جت سٹیا وہ محل ہویا جی جی اچھا جی قوم اضافت اس میں بعض نے کہا اختصاص کی بعض نے کہا ملک کی لأنہا کانت موات مباح کیونکہ سارے مست مشترکہ سی بعض نے کہا لا موات فی المدینہ مدینہ شریف میں کچھ جگہ ایسی تھی نہیں سارے مالک تھے وکیلا کانت للناس عامہ اور ان کی طرف اضافت کی گئی تقریبا منہم وتباح لکل عموما بعض نے کہا کہ خاص تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس لیے کہ ما کانوا یکرہون ذالک من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سرکار جو کام کریں کوئی صحابی بھی اعتراض نہیں کرتا تھا یا حمل کریں گے اذن پر فی ذالک النوع فبالا جان اس بات کو کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحقیق روایت کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے سباتا تقوم فبال قائما کما اخرجہ سنیں تے استدلو بہذا الحدیث اے فل موتا شب ثون بے اخلاق الجھوٹا کہ الاد میں کراہت البول قائمن بل ظنو ان حاضر طریقہ مسنونہ نعوذ باللہ والا علمی ان حاضر ظن فاسد لا لما ثابت انہو کانا من عادتہ المستمرہ البول قائدن تھا ایک بار صرف مجبوری سی اس وقت جی سن دے ہو تے وہذا غیر و خفین جو کتب سیر و حدیث کا مطالعہ کرتے امام نسائی کی روایت ہے وغیرہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتی ہیں جو حدیث بیان کرے تم کو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کان یبول قائما فلا تصدقوہ ما کان یبول الا قائدا فلہذا قالوا بکراہت البول کھلو کے الا بے اور جواب اس حدیث سے بے وجوہ منہا کہ ان فعل و حاضا کانا بیان لمطلق الجواز ومنہا انہو لم یجد مکان للقعود فاضطر الى القیام بین دی تھا کونی سی لکون طرف الذی یلیہ من السباتا او اچھی سی بلند سی اگر تو تفصیل چاہے تو جڑن پھر بے خور جی ماساحا لا یقالو کہ قید ناسیہ فائدہ دیتی ثبوت فرضیت غسلہ لا فرضیت رب الراس مطلقاً ہم کہتے ہیں جب ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسا سارے سر کا بھی تو مسا کیا ناسیہ پر
تو ہوگا یہ بیان آیت کے اجمال کا مقدور کے حق میں۔